اعلیٰ حضرت سیدی مولانا شاہ احمد رضا نعت گوئی میں بھی رکھتے ہیں جدا گانا ادا. سبحان اللہ. مسند شعر و ادب کو آپ نے بخشا وقار، اس لیے سب نے کہا ملک سخن کا تاجدار. نعت کی محفل کا ہوتا ہے جہاں بھی اہتمام، شوق سے سب پڑھتے اور سنتے ہیں ان کا ہی کلام. آپ کی نعتوں کا ہر مفہوم دل آویز ہے، دل نشیں ہر شعر اور ہر لفظ معنی خیز ہے. عشق احمد کی چمک ہے نعتیہ اشعار میں، ہے ثریا کی بلندی دل نشیں افکار میں. متفق ہو کر یہی اہل زبان کہہ دیا، ہند کے حساں ہیں بے شک امام احمد رضا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. علامہ صاحب یہاں سے آغاز کرتے ہیں کہ نعت گوئی اور پاس شریعت اعلیٰ حضرت کی شاعری میں کس توازن کے ساتھ ہمیں نظر آتا تھا؟ حافظ صاحب، اعلیٰ حضرت کی شاعری کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ آپ شاعری کرتے نہیں تھے، آپ کے دل پہ اترا کرتی تھی. واہ واہ. یہ الہامی شاعری ہے. ایسا لگتا ہے کہ بس آپ شاعری کے ذریعے موجودہ اور آئندہ نسلوں کی تربیت کر رہے ہیں، بہت اچھا. اور شجر عشق رسول کی آبیاری اس نہج پر کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو غلامی رسول میں لے کر آئے. اللہ اکبر. آپ نے دیکھا ہوگا بسا اوقات خطابت اس مقام پر نہیں پہنچتی جہاں پر شاعری آواز کا روپ دھار کر پہنچ جاتی ہے اور دلوں پر رقص کرتی ہے. آپ مصطفیٰ جان احمد کے غلام بنانا چاہتے ہیں. آپ کی شاعری کیا ہے؟ دیکھیں، پرندہ جب اڑتا ہے نا تو دو پروں کے ساتھ اڑتا ہے، دونوں پر یکساں ہونے چاہیے، صحت مند ہونے چاہیے، جب ہی پرندہ اڑ سکتا ہے. آپ کی شاعری کی پرواز یہیں سے سمجھ میں آتی ہے کہ آپ پاس شریعت بھی رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ لفظوں کا حسن بھی رکھتے ہیں. واہ واہ. یہ آپ کے دو بازو ہیں کہ شریعت کا مکمل پاس ہے، آقا میں شریعت کی مکمل پاسداری ہے، اور لفظوں کا حسن ایسا ہے کہ آپ لفظوں کے سلطان ہیں، آپ لفظوں کے بادشاہ ہیں. ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، ایسے نظر آتے ہیں کہ ہر چیز دل میں اترتی ہوئی چلی آتی ہے. حالانکہ گلزار نعت کے اندر بڑے بڑے ماہر فن، بڑے بڑے کامل فن جو دسترس حاصل رکھتے ہیں، وہ بھی ان گلچینوں کے اندر، خارزاروں کے اندر الجھتے ہوئے نظر آتے ہیں. اب میں یہاں کہوں گا کہ بڑا نام مشہور ہے محسن کاکوروی. اب دیکھیں، انہوں نے شعر جب لکھا، جب پورا کلام لکھ دیا تو آخر مقطع میں کیا کہتے ہیں کہ مفت حاصل ہے مگر اس کی یہ تدبیر نہیں، کھوٹے داموں بکے یوسف کی یہ تصویر نہیں. یعنی کہتے ہیں اگر مجھے پورے کلام لکھنے کے عوض اگر مجھے حور و قصور مل جائے، جنت کے محلات مل جائیں، تو میں اس کا بدل نہیں چاہوں گا. کہتے کھوٹے داموں یہ بکے یوسف کی یہ تصویر نہیں. اب دیکھیں، یہاں تنقیص ہو رہی ہے یوسف علیہ السلام کے بارے میں. یہ یوسف کی تصویر نہیں ہے جو کھوٹے داموں بک جائے. استغفر اللہ، استغفر اللہ. میرا کلام تو بڑے پائے کا کلام ہے. استغفر اللہ. اب یہ کون کہہ رہے ہیں؟ محسن کاکوروی صاحب کہہ رہے ہیں. اسی طرح ایک شاعر بہت بڑا نام ہے ان کا، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ زبان اللہ کی میری زبان ہے. یعنی اللہ جس کی تعریف کر رہا ہے میں بھی کر رہا ہوں، گویا اللہ کی زبان ہے وہ میری زبان ہے. پہلی بات یہ، اللہ تعالیٰ زبان سے پاک ہے، جسم جسمانی سے پاک ہے نا. اب اس اعتبار سے وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ اس میں ہمسری کا دعویٰ ہے اور اللہ کے لیے زبان ثابت کر رہے ہیں. تو میں نے دیکھا ہے کہ بڑے بڑے جو گلچین ہیں، جو اس گلزار ناز سے پھول چننے والے ہیں، وہ بھی خطا کے مرتکب ہوئے ہیں. ایک شاعر نے کہا، یہ بھی بڑا شاعر ہے، کوثر نیازی، کہتے ہیں کہ انسانیت کو بخشی وہ معراج آپ نے، ہر آدمی سمجھنے لگا کہ خدا ہوں میں. یعنی آپ نے انسانیت کو ایسا وقار دے دیا، ایسا علم دے دیا، ایسا دے دیا کہ وہ دنیا میں حکومت بھی کر رہے ہیں، اپنے آپ کو خدا سمجھ رہے ہیں. تو یہی تو فستائیت ہے، یہی تو داریت ہے، یہی تو غلط بات ہے نا کہ ہر آدمی سمجھنے لگا. تو میرے آقا تو خدا کے بندے بنانے کے لیے آئے ہیں، کیا کہنے، بندوں کو خدا سے ملانے کے لیے آئے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ لفظ یہاں پر بالکل اچھا نہیں لگتا. اسی طرح ایک شاعر کہتے ہیں کہ عرش پہ رب گنبد خضرا میں تم، اور پھر کہتے ہیں میں کیسے کہہ دوں کہ میرا کوئی سہارا نہیں. آگے ان کی شاعری ہے. لیکن یہ کتنا عجیب سا لگتا ہے کہ جو زمان زمانی سے پاک ہو، جی، مکان مکانیت سے پاک ہو، جسم جسمانی سے پاک ہو، اس کے لیے کوئی جگہ مخصوص کی جائے، خواہ وہ عرش ہو یا کرسی ہو. اب یہ شاعری کرتے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت کی شاعری میں ایسی کوئی چیز نظر نہیں آئی. واہ واہ. تغزل کا مکمل ایک پیمانہ نظر آئے گا، مگر شریعت کا مزاج برہم نہیں ہونے دیتے. یہ اعلیٰ حضرت کی شاعری ہے، یہ آپ کا رنگ ہے. تو اس لیے چونکہ آپ امام المفسرین ہیں، امام المحدثین ہیں، آپ فقہ کے امام ہیں، آپ مجدد ہیں، آپ جیسا علم کس کے اندر نظر آتا ہے؟ تو یقیناً جب اتنے بڑے کامل فقیہ ہوں گے، اتنے بڑے محدث ہوں گے، تو پھر آپ کی شاعری کے اندر رنگ بھی تو ویسے چھلکے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. وہی چھلکے گا. اللہ اکبر. انسان کے اندر جو چیز ہوتی ہے وہ چھلکتی ہے. جی، جس برتن میں جو چیز ہوتی ہے وہ چھلکتی ہے. تو اب آپ اتنے علوم و فنون کے ماہر ہیں، 104 سے زائد علوم آپ کے پاس ہیں.
سبحان مکمل دسترس حاصل ہے. تو یقیناً اب میں بسا اوقات میں سوچتا تھا شاعری تو ایک چھوٹی سی بات ہے, آپ کے لفظ چھوٹا ہے, لیکن میں کہتا ہوں یہ بھی ایک فن تو ہے نا, علم عروض ہے, علم عروض ہے. فن عروض ہے. آپ دیکھیں آپ کا جو دور ہے نا وہ ڈاکٹر اقبال کا دور ہے, الطاف حسین حالی کا دور ہے, داغ دہلوی کا دور ہے, اور ماضی قریب کے اندر ہی مرزا ذوق دہلوی کا دور ہے, مرزا غالب جو تغزل کے موجد ہیں, بہت خوبصورت شاعری کرنے والے, ان کا دور ہے. تو کیسے ہو سکتا ہے آپ کے پاس ہاتھ بھی ہو, قلم بھی ہو, زبان بھی ہو, ادب بھی ہو, علم بھی ہو, عشق بھی ہو, روحانیت بھی ہو, معرفت بھی ہو, پھر رسول اللہ کی غلامی کا حق ادا نہ کریں. تو اس لیے میرے امام جو ہے شریعت کا پاس رکھتے ہوئے آپ شاعری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اللہ اکبر, سبحان اللہ. علامہ صاحب ویسے ذہن میں آتا ہے, ابھی آپ نے ضمناً ذکر تو کر دیا اس بات کا, مگر میں پھر ایک سوال بنا کر پوچھنا چاہتا ہوں کہ ذہن میں آتا ہے کہ بھئی اتنے بڑے عالم دین ہیں, اتنے بڑے فقیہ ہیں, اور اتنے بڑے ماشاءاللہ مقرر ہیں, خطاب کرنے والے ہیں, اور علم سے آپ کا بہت گہرا ایک تعلق ہے. تو جب یہ شاعری کرنے بیٹھے ہوں گے تو شاید وہ حسن تغزل آپ کی شاعری میں نظر نہ آتا ہو, وہ جو خاص شعراء میں ہی نظر آتا ہے. تو کیا کوئی ایسی کمی تھی, یا اس دور کے شعراء آپ کے اس فن عروض کے حوالے سے بھی ایک متفق ان کا اعلامیہ تھا؟ دیکھیں اس کا میں کہوں گا کہ بڑے بڑے شعراء کی رائے کیا تھی, جی اس پہ غور کیا جائے گا نا. جب میں دیکھتا ہوں ڈاکٹر اقبال کو تو وہ بھی خراج عقیدت پیش کرتے ہیں ان کی شاعری کو, پڑھ کر دنگ رہ جاتے ہیں کہ کلام کس کا ہے. اسی طرح ایک محفل کے اندر جنہوں نے پاکستان کا ترانہ لکھا, پاک سرزمین شاد باد, ابو الاثر حفیظ جالندھری صاحب موجود تھے. آپ نے کلام لکھا, بڑے مشہور شاعر ہیں, بہت بڑے. آپ کے سامنے کلام پڑھا گیا, وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. یہ کلام جب آپ نے سنا تو آپ نے ناطخوں کو بلا لیا, کہا یہ کلام کس کا ہے؟ بڑے استاد ہوں گے, استاذ الاسد تزا ہوں گے, بہت زیادہ جم کر لکھا ہے, بہت خوبصورت کلام ہے. تو انہوں نے نعت خواہ نے بتایا کہ یہ کلام اعلیٰ حضرت کا کلام ہے. تو کہتے ہیں شاعری اسی چیز کا نام ہے, یہ ہے شاعری. یہ کون کہہ رہا ہے؟ حفیظ جالندھری. پوری دنیا کے اندر ان کی اردو مانی جاتی ہے, بڑے بڑے شعراء ان کے گھر کا پانی بھرتے ہیں. آپ فرماتی کہ شاعری اسی چیز کا نام ہے, یہ آپ کے جملے ہیں. تو آپ دیکھا جائے گا کہ بھائی اب گلی محلے کے شاعر کیا ہوتے ہیں, بلکہ یہ تو متشاعر ہے, یہ تو سرکار. متشاعر کہتے ہیں کہ بس گھسی پٹی شاعری کرنے والے. جی 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 جی. تو یہ تو متشاعر ہے, یہ تو سرکہ کرتے ہیں, کسی کی زمین اٹھا لی, کسی کافی اٹھا لیے, کسی ردیف اٹھا لی, وہ شاعری کر رہے ہیں اور کہتے ہیں اعلیٰ کی شاعری میں جھول نظر آتا ہے کہ مکمل ٹائم نہیں دے سکے. وہ امام ہے, جب انہیں ہم وقت کا غوث مانتے ہیں, وقت کا مجدد مانتے ہیں, تو پھر ان کا جب قلم چلتا ہوگا تو کیسے ہو سکتا ہے کہ شاعری میں جھول لے جائے؟ ہائے ہائے ہائے. آپ کلام تو اٹھائے نا. آج بھی دور کے اندر میرا چیلنج ہے, دنیا کوئی بڑے سے بڑا شاعر آ جائے, میں کچھ اعلیٰ حضرت کے مسئلے ان کے سامنے رکھتا ہوں کہ صرف کما حقون کا ترجمہ کر دے, اس کی تفسیر بیان کر دے. کیا کہنے ہیں, واہ واہ. سچی بات ہے, شاعر تو کیا بڑے بڑے علماء بھی حیران ہیں کہ ہم اس کا ترجمہ کیا کریں. تو اعلیٰ حضرت کی شاعری میں جھول کیسے آ سکتا ہے؟ واہ واہ واہ. جنہوں نے دنیا کو عشق کی راہ پہ لگانا ہے, مصطفیٰ جان احمد کی غلامی میں لے کر آنا ہے, پوری دنیا کو بیدار کرنا ہے, تو ان کی شاعری میں کوئی کمزوری ہو, کوئی نقص رہ جائے, کیسے ممکن ہے؟ ہاں میرا کلام ان سے ہے, جنہوں نے تعصب کی اینک لگائی ہے نا, ان سے کلام نہیں کرتا. جو محبت رسول میں سفر کرنا چاہتے ہیں, جو واقعی رسول اللہ کے غلام ہیں, میرا کلام ان سے ہے. بہت ذرا دیکھیں تو صحیح اعلیٰ کا کلام کیسا ہے. سچی بات کر رہا ہوں, ایک کلام جب میں پڑھتا ہوں نا, جب میں نے درس نامی نہیں کیا تھا, مجھے اعلیٰ حضرت کچھ اور نظر آئے. جب درس نامی کرنے لگا مجھے کچھ اور نظر آنے لگا کلام اعلیٰ حضرت. جب میں نے شاعری سیکھی تو کلام اعلیٰ حضرت کچھ اور نظر آنے لگا. اور تقریباً 5000 سے زیادہ اشعار لکھ چکا ہوں, اور 1500 سے زائد کلام. قسم خدا کی مجھے آج اعلیٰ حضرت کچھ اور ہی نظر آتے ہیں. کیا بات ہے, کچھ اور ہی نظر آتے ہیں. سبحان اللہ. ان کی شاعری کیا ہے, ان کا رتبہ کیا ہے, ان کا کلام کیا ہے, کیا کیا کچھ لکھ چکے ہیں, اس زمانے کو خبر نہیں. زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں. قرآن سے بھی ملاتا ہے